हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। मैं मोहम्मद शरीफ खान SK आपको इस शो पे स्वागत करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस शो पे बहुत सारे शख्सियत आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस शो पर, जो कि गुलबर्गा के मशहूर मारूफ शख्सियत जिनकी तारीफ़ कितनी भी की जाए कम है। और इस शो पे ख़ास आज अपना कीमती वक्त देकर आज हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और बल्कि गुलबर्गा के मशहूर शख्सियतों में आपका नाम लिया जाता है, नन अदर दैन डॉक्टर असगर चुलबुल साहब, KUDA चेयरमैन गुलबर्गा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका शो पे स्वागत है। पहले इस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे SK शो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एपिसोड्स हो चुके हैं। इस शो पर तकरीबन पॉलिटिशियंस और प्रोफेशनल लोग आ चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। तो आपको शो पे आकर कैसा लग रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ATV के इस चैनल के तमाम टीम को और ख़ासकर शरीफ खान साहब और वसीम अहमद साहब और इसकी जो निगरानी कर रहे हैं जनाब अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब और उनके फर्जंद आयतुल्लाह शर्मा साहब को कि एक अच्छी शुरुआत उन्होंने यहाँ गुलबर्गी में की है कि हकीकत ज़मीनी लेवल पर क्या है और कौन क्या काम कर रहा है, इसको लेकर एक अच्छा सा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इनका जो ये काम जो चल रहा है उसमें और उन्हें तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया डॉक्टर असगर चुलबुल साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बेसिक्स आपके एजुकेशन के ताल्लुक से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा रहा, आपका स्ट्रगलिंग कैसा रहा? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊँ कि मैं एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरा 1 to 4 यानी पहली जमात से 4th स्टैंडर्ड तक मैं नशेमन नर्सरी हायर प्राइमरी स्कूल जो महबूब नगर में मरहूम सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला ने जो क़ायम किया था उस इदारे का मैं तालिब इल्म रह चुका हूँ। और उसके बाद 5th to 10th ख्वाजा हाई स्कूल जो उन्हीं का वो भी इदारा है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की और मैं 10th स्टैंडर्ड में डिस्टिंक्शन से पास किया और 394 मेरे मार्क्स थे। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इंजीनियर डॉक्टर कुछ अच्छा बनूं, तो उसी के सिलसिले में मैं PUC MSI मुल्क शहरियार ईरानी जो कॉलेज है उससे मैंने PUC साइंस से अपनी तालीम हासिल की। और उसके बाद मैं नेशनल इवनिंग कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की कोर्स किया और उसके बाद मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MA किया। अच्छा सर। तो ये मेरा एक छोटा सा जो एजुकेशनल स्ट्रगल था उसको मैंने रखा और इस दौरान मैंने कोशिश की कि एक लॉयर भी बनूं। मैंने सेठ शंकर लाहौटी कॉलेज में मैंने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, फिर मैंने उसको विड्रा किया और फिर और दूसरे कोर्सेज भी मैंने वोकेशनल कंप्यूटर्स और कन्नड़ा टाइपराइटिंग में जूनियर सीनियर दोनों पास हों और इंग्लिश टाइपराइटिंग सीनियर और जूनियर वो भी दोनों में इस दौरान मैंने पढ़ते वक्त ये कोर्सेज भी किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो काफ़ी मुझे ये कोर्सेज से मुझे हेल्प हो रही है और मदद भी मिल रही है। माशाल्लाह सर, बहुत। और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगा सर, क्योंकि आपके जो है ऑनरी फ्रॉम अब्रॉड आपने PhD भी हासिल किया है। उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारक तहे दिल से ये करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में इतने हायर क्वालिफाइड और जो एक डिग्री पोस्ट पे आप जो काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ़ है। सर, आप पॉलिटिकल करियर में कितने सालों से हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, मैं तकरीबन मेरा ये 27वां साल चल रहा है सियासत में आके,
جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھا، جو میری سیاسی زندگی کا آغاز ہوا، تو گلبرگے کے وہ عوام جانتے ہیں کہ 89-90 میں جب ایک کمپلینٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ گلبرگے میں جو ووٹرس رہتے ہیں، خاص کر روزہ مومن پورہ میں، وہ بہت سارے ووٹرس بوکس ہیں اور فرضی نام اس میں اندراج کیے گئے ہیں۔ تو اس دوران کافی ہلچل اور کھلبلی مچی تھی گلبرگے میں، اور خاموش لام صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ وہ فرضی ووٹوں سے اور بوکس ووٹوں سے جیت کر آتے ہیں۔ تو اس دوران ڈپٹی کمشنر نے ایک ٹیم بھیجی تھی ڈی سی آفس سے کہ تمام گلبرگے کو سروے کیا جائے اور صبح کو جتنے بھی ووٹرس ہیں ان کو نوٹس دی جائے، اور ایک نیشنل ہائی اسکول میں ایک سینٹر قائم کیا گیا تھا جس کے پرسنلی وہ نوٹس کا وہ جواب خود آ کر دیں۔ تو اس دوران کنڈا میں جو خوشی ہے، یہ اعزاز ہے میرا کہ کنڈا جاننے والے کوئی حضرات وہاں روزے علاقے میں نہیں تھے۔ تو اتفاق سے جو میرا آبائی گھر ہے میرے والد والدین کا پاشا پورے میں، وہاں ایک درگاہ حضرت سید شاہ بھولے بابا کے نام سے وہاں درگاہ ہے، جسے عام طور پر پاپولرلی پیرا کٹا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر میں اسکول کے لیے جا رہا تھا، ہاف پینٹ تھا میرا، ابھی میرے چہرے پر نہ مونچھ تھے نہ داڑھی تھی۔ تو وہاں سے میں گزر رہا تھا تو فوراً خاموش لام صاحب وہاں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ خیصر محمود بنیاد اور کئی حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بے چینی کا ماحول تھا، اور تمام ٹیم ڈپٹی کمشنر آفس کی نکل چکی تھی، گھر گھر پہنچ رہی تھی کہ یہ گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو اس وقت کنڈا کی ووٹر لسٹ تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دن خاکی کلر کی ووٹر لسٹ تھی، اور کنڈا میں پیورلی کنڈا میں سیریل نمبر کنڈا میں، نیم کنڈا میں، اس کا فادر کا نیم کنڈا میں، اور ایج اور میل فیمیل، یہ ساری چیزیں پورے کنڈا میں وہاں ووٹر لسٹ میں موجود تھی۔ تو اس وقت صبح کو خاموش لام صاحب اور ان کی ٹیم خیصر محمود بنیاد صاحب صبح کو یہ پوچھ رہے تھے کہ کنڈا کسے پڑھنے آتی ہے۔ تو ہر جانے آنے والے جو بھی نوجوان تھے، بچے تھے، ان کو پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کنڈا آتی ہے یا آپ کو کنڈا آتی ہے۔ تو صبح نے جواب دیا کہ کنڈا ہمیں نہیں آتی۔ ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارا جو ماحول ہے روزہ کنڈا سے وہ دور ہیں۔ تو میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں بھی اسی میرے گھر کی جو گلی ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اور یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ درگاہ کے قریب میں پہنچا تو میرے ہاتھ میں 3 بک تھے۔ تو وہ دیکھ کر مجھے آواز دی گئی، اور جب آواز دی گئی تو مجھے خاموش لام صاحب نے کہا کہ آپ یہ بابا آپ ذرا ادھر آئیے، یہ ذرا ووٹر لسٹ پڑھیے۔ تو یقین مانیے میں فر سیریل نمبر، نام، اس کے والد کا نام، ایج اور میل فیمیل فوراً پڑھ دیے۔ تو سبھی لوگ وہاں کے ٹیم کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، اور میری بک انہوں نے اپنے پاس سے لی، اور انہوں نے کہا کہ بابا آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور لوگوں کو، عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ آپ کا نام ہے، آپ کے گھر میں یہ حضرات رہتے ہیں، اور کون نہیں ہے کون ہے آپ کو اس کی تفصیلی آپ کو بتلانی ہے۔ تو وہاں پر الیکشن کمیشن اور ڈی سی آفس سے ایک کوڈ دیے گئے تھے ABCD۔ اے کے معنی تھے کہ پریزنٹ، یعنی وہ وہاں پر ہیں۔ بی کے معنی یہ تھے کہ وہ باہر رہتے ہیں، سعودی عرب نان ریسیڈنس باہر رہتے ہیں۔ سی کے معنی کہ ٹیمپرری شفٹ ہو گئے ہیں۔ ڈی کے معنی ٹوٹلی بوکس۔ تو یہ کیٹیگری بنائی گئی تھی، تو اس کے حساب سے وہ کام چلا تھا۔ تو پھر مجھے فرسٹ مکان جو تھا ہمارے محلے میں فیض العلوم اسکول کے پاس 39 الیکشن نمبر مجھے یاد ہے E-5-3994، یہ پہلا گھر وہاں شروع ہوتا تھا۔ تو وہاں سے میں نے وہ ووٹر لسٹ پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا۔ پھر اس کے جاتے جاتے پھر میں خاکی بلڈنگ کا علی گنبد میں ہے، وہاں پر زندہ شاہ مدار درگاہ ہے،
वहाँ तक पहुँचकर पाशापुर तक मैंने ये तमाम लोगों को समझाया। तो तभी से मैं डॉक्टर खामोश साहब का एक चहेता, एक तालिब इल्म बन गया था और कैसर महमूद बनियार के उनका भी एक मैं चहेता बन गया था। और वो लोग मुझ में ये देख रहे थे कि इसको अगर हम काम में लेंगे तो ये आवाम की खिदमत कर सकता है और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको हल कर सकता है। इन्होंने अपने नज़दीक ये सोचा और मुझे वहाँ से ही अपलिफ्ट करते चले गए, मुझे हर जगह इंकरेज करते चले गए। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत सारे व्यूअर्स जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर अज़गर चुगल साहब ने स्ट्रगल किया और किस तरह से आपका जो एंट्रेंस रहा पॉलिटिकल करियर में और आपका स्ट्रगलिंग किस तरह से बेहतरीन अंदाज में आज पहली बार आप जो देख रहे हैं हमारे इस शो पे कि किस तरह से डॉक्टर अज़गर चुगल साहब अपने करियर के ताल्लुक से और अपने पॉलिटिकल स्टार्ट से लेकर और देखते रहे आप। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा और इस ब्रेक के बाद आप जस्ट व्यूअर्स वाचिंग माय शो SK शो ऑन टीवी। ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್। ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವುಡನ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಲೆದರ್ ಹಾಗೂ SSMS ನ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗಳು, ವುಡನ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಬಲ್ ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, LCD ಗಾಗಿ ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಟೀ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್, ವಿಸಿಟರ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಗಳು, ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳು, ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಬಂಕರ್ ಬೆಡ್ಗಳು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ವೈಭವೀಕೃತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೋಮ್ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗಳು, ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಫೀಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಶೋರೂಮ್, ಜಿಮ್ಸ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್, ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 2-481, ಮಡ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. Cell number 9019685353 9591085353. Welcome back to SK show. You are watching it on ATV Gulbarga, supported by Muhammad Wasim and Ayatullah team. So viewers, you are just knowing about that today's program special guest by our Dr. Asghar Chugul Sahab, KUDA chairman Gulbarga. So जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि असगर साहब के स्टार्टिंग शुरुआत जिस तरह से आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा और डॉक्टर असगर चुगल साहब हम जानना ये चाहेंगे कि आपका पहला पॉलिटिकल अचीवमेंट कैसा रहा और आपके शुरुआत किस तरह से आपने की और फिर आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे पॉलिटिकल में और आपका पॉलिटिकल कीन इंटरेस्ट कैसा बढ़ता रहा आपके और किस तरह से आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ की। मैंने अभी आपको मेरी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में तफसील से बताया। तो उसके बाद फिर जैसे ही ये मामला चलता रहा सभी लोग नेशनल स्कूल जो सेंटर कायम किया गया था वहाँ पर जाते गए और अपने जो डॉक्यूमेंट थे अपनी जो अटेंडेंस देनी थी वहाँ उन्होंने देना शुरू की। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उस वक्त खामोश साहब फिर से दौरा करते हुए हुस्न आलम पे ऑफिस थी इंडियन नेशनल लीग की। तो वहाँ पर उनके पास एक छोटी सी डेयरी थी, लंबी सी, मुझे याद है वो दिन पूरे। तो पार्टों की तकसीम वो कर रहे थे। तो पार्टों की तकसीम जब वो कर रहे थे तो वो बहुत ही डीपली जो बूथ लेवल पे जो काम करते हैं उनकी वो निशानदेही कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने मुझे याद किया और कैसर महमूद बनियार भी उनके बाजू में ही बैठे थे। तो मुझे बुलाया और कहा कि आपने वोटर लिस्ट के ताल्लुक़ से और ये जो एक कंप्लेंट किया गया था उसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छा काम किया। तो हम चाहते हैं कि आप एक यहाँ पर कुछ इलेक्शन का भी आप काम करें। तो मुझे पहली मर्तबा डॉक्टर खामोश साहब ने पार्ट नंबर 95 जो फैजलुम स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल का जो पोलिंग बूथ है उस वक्त पार्ट नंबर 95 था। तो मुझे अपनी डायरी में लिखा 95 पार्ट P नंबर 95 अपने हाथों से लिखकर उसके सामने मुझे
اصغر چلبل کے لکھ کر انہوں نے مجھے وہ پارٹ دیا. تو اسی سے میری الیکشن کی سیاسی دور کا آغاز ہوا. اور اس دوران پھر ملتے رہے, ہم کام کرتے رہے. اس وقت بہت سارے ہمارے ساتھ میں تھے, عبدالصمد خان صاحب اور ظہیر خان صاحب, سید رکن الدین پاشا, عبداللطیف, افسر عبدالعزیز, یہ سارے لوگ ہم مل کر کے یونائٹیڈلی کام کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر سے لوگوں کے بہت مسائل تھے اس دور میں. کئی ایک اولڈ ایج پینشن لوگوں کے پاس نہیں تھے, راشن کارڈ نہیں تھے, اور پاسپورٹ فارم کو لے کر بہت دھاندلیاں ہوتی تھی. کسی کو فارم فل اپ کرنا نہیں آتا تھا. تو اس وقت میں پورے تمام ووٹر لسٹ کے جو فارم نمبر 6 جو ہوتے تھے, ایڈیشن ڈیلیشن, فارم نمبر 8 جو ہوتا تھا ڈیلیشن کا, اور 8A جو شفٹنگ کا تھا, یہ سارے فارم تھے. تبھی سے میں اس فیلڈ میں تھا. اور کئی پینشنز میں نے اس وقت فارم فل اپ کیے, فوٹو لگائے. 20-25 پیج کا ایک فارم ہوتا تھا, اولڈ ایج, PHP اور OHP. تو یہ میں کنڑا میں اس وقت بھرتا تھا, اور راشن کارڈ کی اپلیکیشن بھرتا تھا, اور پاسپورٹ کی تمام چیزیں سب میں فل اپ کر سارا ٹیم اور ہم کام کرتے تھے. اور کئی لوگ اس سے مستفید ہوئے, اور کئی لوگوں کو اس میں بہت ساری کامیابی ملی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں شروع سے ہی زمین سے جڑا ہوا آدمی ہوں, اور عوام کے درمیان بچپن ہی سے میں رہا ہوں. اور میں شروع سے ہی خوددار قسم کا انسان ہوں. میں نے کسی کا اوپر بوجھ نہیں بنا. میں خود سے آگے بڑھنا چاہتا تھا, میرا عزم تھا, میرا ارادہ تھا. تو اس دوران خیسر محمود منیار اور خاموش اسلام صاحب نے مجھے انکریج کیا, اور اسی سے میں آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد پہلی مرتبہ 1998 میں, جب ہم تو پہلے نیشنل لیگ میں تھے, پھر 96-94 میں جنتا دل گئے. اس دوران کچھ سیاسی نشیب و فراز آئے خاموش اسلام صاحب کے سامنے. پھر ہم آگے بڑھے, اور 1998 میں ہوٹل راج راجیشوری میں ہم تمام نے خاموش اسلام صاحب کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں ہم نے جوائن کی. ماشاءاللہ بہت خوب انداز میں ہمیں بہترین طریقے سے ہم نے سمجھا. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا, اور ویورز دیکھتے رہیے ہمارا شو, اور بہت جلد بیک ہم لوگ آئیں گے. ایم اے جبار سویٹ مارٹ رمضان اسپیشل. سحر اور افطار میں مٹن مسالہ, چکن مسالہ, دم کا مٹن, حیدرآبادی مٹن بریانی, حیدرآبادی دم مٹن بریانی, حیدرآبادی دم چکن بریانی, کھچڑی دال, چپاتی, جوار کی روٹی, آلو سموسہ, خیمہ سموسہ, چکن سموسہ, فش سموسہ, کھوا سموسہ, ایگ سموسہ, مٹن ہریس, چکن ہریس, کدو کی کھیر, خوبانی کا میٹھا, آم کا میٹھا, انجیر کا میٹھا, چکن لیگ پیس, ٹماٹو لیگ پیس, چکن 65, فش 65. پراپریٹر ایم اے جبار. ایڈریس مسلم چوک گلبرگہ. سیل نمبر 9632361414. ایم اے جبار سویٹ مارٹ رمضان اسپیشل. Hi viewers, you are welcome back to our show. As you know that today's guest is Dr. Asghar Chulbul صاحب کی ODI chairman with us. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کا پولیٹیکل کیریئر کا آپ کا انٹرنس رہا, اور اس طرح سے آپ کی ایکٹیویٹیز رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا. تو ویورس ہم یہ جاننا, آپ کو یہ بتائیں گے کس طرح سے ڈاکٹر اسغر چلبل صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا جو کانگریس پارٹی سے جب جڑ کر آپ کا انٹرسٹ, اور کس طرح سے آپ کے اچیومنٹ اس پارٹی میں رہا, اور آپ کس طرح سے آپ کے ایفرٹس اس پارٹی کے لیے آپ نے کیے. تو اور اس کے بعد آپ کا جو سفر جو لمبا رہا کہ ODI چیئرمین تک کا, تھوڑا سا ہم لوگ جاننا چاہیں گے اس کے تعلق سے. جی, تو میں 98 میں ہم تمام نے ڈاکٹر الحاظ خاموش اسلام صاحب کی قیادت میں کانگریس پارٹی میں ہم نے شمولیت اختیار کی. اور اس وقت پھر عبدالصمد خان صاحب کو
ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का ऐलान किया गया और उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी, पहली टाइम जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस, यानी पेरेंट बॉडी होती है कांग्रेस की, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बहुत बड़ी अहमियत होती है और प्राइमरी मेंबरशिप की और बूथ की भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस होता है कांग्रेस कमेटी का, AICC जिसे कहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो वहाँ जाने के लिए हम सभी को कितने से भी कितना बड़ा आदमी कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना रहे, उसे उस बूथ में जहाँ रहता है वहाँ से उसे आना पड़ता है, यानी वो बूथ से उसको मेंबर बनकर प्राइमरी मेंबर, एक्टिव मेंबर, ब्लॉक, DCC, KPCC, देन AICC, ये इसका प्रोसेस होता है। तो शुरू से ही मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यानी पेरेंट बॉडी जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है कांग्रेस पार्टी में, उसमें मुझे मौका दिया गया और मुझे जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस का बनाया गया। उसके बाद वार्ड कांग्रेस कमेटी का मुझे सदर बनाया गया, हल्के नंबर 14 का मुझे वार्ड कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया गया। और उसके बाद मरहूम महमूद अहमद साहब को ब्लॉक कांग्रेस का ओहदा दिया गया और उसमें उन्हें भी बहुत सारी खिदमत करने का मौका मिला और मुझे उसमें नायब सदर का प्रमोट कर डॉक्टर खमुसलाम साहब, खैसर महमूद मनियार ने मुझे नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उस वक्त मोमिनपुरे के नाम से वो ब्लॉक चल रहा था, तो उसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट का मौका मिला। और उसके बाद जैसे ही महमूद अहमद साहब का इंतकाल हो गया, मुझे एक्टिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, यानी कारगुजार सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, तो मुझे ऐलान किया गया और मैं कारगुजार सदर यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोमिनपुरे के नाम से मुझे एक नाम दिया गया और उसी के तहत मैं बहुत सारे अवामी खिदमत और बहुत सारे सोशल वर्क में करता रहा। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात अजीज़ुल्लाह सरमद साहब से भी हुई, वो भी बहुत सारे माशरे में मिली कामों को लेकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे स्टडी सर्कल जो हमारे बाजू में ही हमारे इंजीनियर साहब थे, वो उसके सदर थे, अजीज़ुल्लाह सरमद साहब नायब सदर थे, तो उसमें उन्होंने मुझे शामिल कर लिया और उनके साथ भी मैंने बहुत सारा अपने कामों को अंजाम दिया। चलते चलते फिर खमुसलाम साहब ने मुझे जब मौका आया तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया, तो उसी तरीके से मैं काम करता रहा। फिर दूसरी मियाद के लिए भी मुझे गुलबर्गा 2 यानी KPCC में बाइफर्केशन हुआ और ये ऐलान हुआ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक बनाए जाएं, यानी पहले 4-5 हुआ करते थे, 2 ब्लॉक बनाए जाएं। तो गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और शाहबाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नाम से 2 ब्लॉक बनाए गए और मुझे गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 18 वार्ड्स यानी कारपोरेटर्स आते हैं, उसका मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इसी तरीके से फिर जैसे ही मामलात आगे बढ़ते गए और जब MP इलेक्शन आया तो आप देख चुके हैं कि कितना BJP की हवा गर्म थी पूरे हिंदुस्तान में। और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ से जब SC रिजर्व हो गया तो पहली मरतबा वो MP के लिए खड़े थे और खमुसलाम साहब भी उनके साथ खड़े थे। तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डॉक्टर खमुसलाम साहब को अपनी कैंपेन का लीडर डिक्लेयर किया और उनकी ही क़यादत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुझे स्पोक पर्सन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का स्पोक पर्सन बनाया और मेरे साथ हमारे जो दोस्त हैं श्रीमान भीम रेड्डी पाटिल जी सर, तो उनको भी मेरे साथ में स्पोक पर्सन बनाया। तो उस वक्त हम काफ़ी लोगों के बारे में और जो पार्टी के काम होते हैं और शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है
اس کے تعلق سے جو غلط بیانی کی جا رہی تھی بی جے پی کے تعلق سے ہم کاؤنٹر دیتے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں مجھے پلس پوائنٹ ہوتی گئی اور اس میں بہت زیادہ مجھے کنڑا میں مہارت رہنے کی وجہ سے مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت زیادہ مجھے ترقی ملتی گئی. اسٹیٹ لینگویج کا بہت بڑا رول رہا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. سو ویورس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ازغر چغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس بہترین انداز میں آپ نے اپنی پوری تمام ہسٹری، جس طرح سے پولیٹیکل کیریئر سے لے کر آپ کے ایجوکیشن سے لے کر اور اب تک کا کانگریس میں سفر تک لے کر آپ نے سن چکے ہیں. تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. ویورس دیکھتے رہیے SK Show 18 گلبرگہ. مدر کڈس فیشن، برانڈیڈ کڈس ویئر اینڈ لیڈیز گارمنٹس. مدر کڈس فیشن بچوں اور مہیلاؤں کے مشہور کمپنیوں کے برانڈیڈ ریڈی میڈ کپڑے ہمارے پاس کفایتی داموں میں اپلبدھ ہیں. خاص کر بیبی سوٹس، بوائے سوٹس، گرل سوٹس، اسٹچڈ اور سیمی اسٹچڈ ڈریس مٹیریلس، فراکس، ٹاپس، باٹمس، لیگنس، شرٹس، ٹی شرٹس، جینس پینٹ، نائٹیز، نائٹ ویئرس اور انڈر گارمنٹس اپلبدھ ہیں. گلبرگہ میں پہلی بار ودیشوں سے آمد کیے گئے 100% پیور کاٹن ریڈی میڈ کپڑے ہمارے پاس ملتے ہیں. زیادہ جانکاری کے لیے سمپرک کیجیے مدر کڈس فیشن، اپوزٹ ٹینگلی جیولرز، سپر مارکیٹ، گلبرگہ. تو اسی طریقے سے جب یہ معاملات چلتے رہے تو میں نے کافی سارے ڈیولپمنٹ اپنے حلقے میں انجام دیے اور بہت سارے لوگوں کے، ہمارے بھائیوں کے میں نے کام کو انجام دیے. اور اس طرح میری محلے میں پاشا پورہ اور خاص کر حسن عالم میں میری مقبولیت بڑھتی گئی اور لوگوں میں چاہت بڑھتی گئی. تو مجھے شروع سے ہی میری عادت تھی کہ میں نوجوانوں میں نہیں رہا، ہمیشہ میں بزرگوں کے درمیان رہا اور انہی کی حوصلہ افزائی سے میں آگے بڑھتا گیا. اور خصوصاً میرے والد محترم جناب محمد ابراہیم صاحب اور میرے چچا عبدالسلیم صاحب اور مرزا نصیر بیگ صاحب جو محکمہ ایگریکلچر یعنی زراعت میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، اور مرزا حسن بیگ ہیں، عبداللطیف صاحب ہیں، خورشید علی تحصیلدار صاحب ہیں، مرزا لیاقت بیگ ہیں اور عبدالعلیم چاندہ ہیں اور عبدالرحیم صاحب. یہ سارے بزرگ جو اطراف ہمیشہ میرے رہتے تھے. محمد ابراہیم چاندہ ہیں، عبدالغفور چاندہ ہیں. تو یہ سارے، محمود چاندہ مرحوم، یہ سارے لوگ مجھے انکریج کرتے گئے اور مجھے ہر وقت میری رہنمائی کرتے گئے. اور خاص کر ہمارے شفیع الدین صاحب رسولی مرحوم، وہ بھی جب میں اسکول میں سے ہی میں تقاریر میں اور کوئز میں حصے لیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے تقاریر لکھ کر دیا کرتے تھے شفیع الدین رسولی صاحب. اور خواجہ اسکول میں بہت سارے مقابلے جات ہوتے تھے اور مرحوم سجادہ نشین سید شاہ محمد الحسینی وہ ہر تقریر مقابلے جات میں، چاہے یاد حسین ہو یا جشن خواجہ بندہ نواز ہو یا اور کئی دینی عنوانات پر جب تقاریر مقابلے رکھے جاتے تو وہ خود بیٹھ کر کے خواجہ اسکول میں تمام طلباء کی جو ہے نا وہ تقاریر سنتے تھے. تو بچپن سے ہی میں اسکولی لیول پہ میں تقاریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا اور کئی ایک انعامات حاصل کیے. تو اس کے بعد مجھے پہلی بار جب ڈکلیئر ہوا الیکشن کارپوریشن کا میری سیاسی دور میں، مجھے حلقہ نمبر 14 سے مجھے ٹکٹ دی گئی کانگریس کی. اور اس میں تمام لوگوں نے، ہر چھوٹے بڑے غریب جتنے بھی میرے چاہنے والے تھے انہوں نے کھل کر کام کیا. اور کافی وہاں پر حلقہ نمبر 14 میں ایک ٹینشن سا ماحول میرے خلاف بنایا گیا اور شروع سے ہی میرے کچھ مخالفین رہے اور میں کبھی بھی ان مخالف شخصیتوں سے مرعوب نہیں رہا، کیونکہ مجھے
हिम्मत थी, हौसला था। मेरे पीछे डॉक्टर खमरुस्लाम साहब थे, खैसर महमूद मनियार थे, और ये सबसे बढ़कर ये अहलियान मोहल्ला की बुज़ुर्ग शख्सियतें मेरे साथ थी। शुरू से ही मैं उन तमाम साजिशों का मुकाबला करते आया हूँ, और उन तमाम जो मुखालिफिन थे उनके साथ मैंने लड़कर उनको जो है ना शिकस्त देने की कोशिश की। तो उस वक्त आप तमाम हजरात ने देखा कि क्या सियासी सूरत हाल थी वहाँ पर। अना का मसला बनाया गया था हल्के नंबर 14 में, बहुत सारी धांधलियाँ वहाँ पर की गई, और इतने सारे शहर के तमाम जो शख्सियतें थी, नामवर शख्सियतें वहाँ हल्के नंबर 14 में वहाँ अपना मुकाम वहाँ पर डालकर मुझे हराने की कोशिश की गई। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले हल्के नंबर 14 के तमाम महले, पाशापुरा, हुसैन आलम, अब्दुल्ला कॉलोनी और महबूब नगर के वोटर्स को कि उन्होंने मुझे आगे आकर वोट दिया, और बहुत ही कम मार्जिन से मैं वहाँ पर शिकस्त हुआ। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे थे कि डॉक्टर अफजल शुक्र साहब ने किस बेहतरीन अंदाज में अपने किस तरह से पॉलिटिकल एंट्रेंस और पॉलिटिकल करियर और किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, कलीग के साथ किस तरह से आपका ये रहा, और किस तरह से डॉक्टर खमरुस्लाम के साथ आपका को रिलेटेड रहा, और किस तरह से आपने बेहतरीन अंदाज में बता दिया कि नवंबर जो शख्सियतें जिसने आपको सपोर्ट की। तो डॉक्टर अफजल शुक्र साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको खुदा की तरफ ला के मुतवज्जह करना चाहूँगा। सो पहले हमारे गुलबर्गा के व्यूवर्स को ये बताइए कि KUDA डेवलपमेंट का ये वर्क क्या है, और किस तरह से इसका फंक्शंस होते हैं, उसके राइट्स क्या हैं, और किस तरह से, क्योंकि हमारे सिटी के लोग जो है इसके बारे में अनअवेयर हैं, ये असल है क्या, ये बॉडी काम क्या करती है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें बताइए। शुक्रिया शरीफ खान साहब, आपने मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछा, और मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार इस चैनल पर मेरी पुरानी ज़िंदगी को याद किया जा रहा है, और उसके बारे में मुझसे तफसीली जानने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जब शिकस्त हुई तो पूरा हल्के में एक मायूसी का माहौल छा गया था, और वहाँ पर बहुत सारे ख़वातीन थे और कई एक नौजवान थे जो बिल्कुल रो रो कर ये कह रहे थे कि आज हमने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट जो उम्मीदवार था उसको जो है ना हम जिता नहीं सके। और अब्दुल रऊफ़ प्यारे जो यदुल्ला कॉलोनी में उनका मकान है, उनकी वालिदा जो थी और उनके साथ, और मालन भी यदुल्ला कॉलोनी यानी कमाल मुदरत के पास थी, उनके साथ कई ख़वातीन आए और मेरे मकान पर आकर ज़ोर ज़ोर से रोना चीखना शुरू किए कि इतना अच्छा काम जो आप कर रहे थे, ये लोग साजिशें कर कर हसद कर कर आपको इलेक्शन में हरा दिए हैं, आप हिम्मत मत हारिए, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। तो उस वक्त भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और शुरू से ही मुझे मेरा हौसला था, हिम्मत थी कि मैं चाहे मेरे मुखालिफिन लाख कहें, लेकिन मैं अपना जो मकसद है, अपनी जो खिदमत है, मैं उसको अंजाम देता रहूँगा। तो उसके बाद मैं इस दौरान BA में जब मैं कामयाबी हासिल की तो मेरा जो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाऊँ। तो मैं उस वक्त सबसे पहले मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया। तो मैं प्रीलिम्स में वहाँ पर मेरा सेंटर हैदराबाद सिकंदराबाद में एक बड़ा सा कॉलेज था, वहाँ पर सेंटर वहाँ पर मेरा आया था। तो मैंने वहाँ पर IAS का एग्ज़ाम लिखा और वहाँ पर उर्दू को मैंने अपना एक चॉइस सब्जेक्ट लिया था और हिस्ट्री जो पॉलिटिकल साइंस ये मेरे सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर मैंने उस एग्ज़ाम को बैठकर एग्ज़ाम लिखा। उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
LK اڈوانی تھے، تو اس وقت میں نے ایگزام لکھا تھا، تو اس میں مجھے یہاں پر اس علاقے میں اس نمونے کا ماحول نہیں تھا، IAS کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر نہیں تھے، کوئی رہنمائی کرنے والے نہیں تھے، تو میری ایک کوشش تھی کہ میں اس لائن میں جاؤں۔ تو اس کے بعد پھر KPSC سے ایک گروپ A گروپ B تحصیلدار اسسٹنٹ کمشنر یہ پوسٹ کے لیے اپلیکیشن کال فار کی گئی، اور 2002 میں یہ اپلیکیشن کال کی گئی۔ میں KPSC میں میں وہاں KS کے لیے ایگزام بیٹھا، تو میں پریلم پاس کیا اور ریٹن ایگزام میں نے بھی پاس کیا۔ پھر وہ کچھ نمبرات سے میں وہاں پر مجھے موقع نہیں ملا، تو پھر میں نے دوبارہ سے ایگزام دیا، تو اس میں مجھے کافی کامیابی ملی۔ پریلمس تو پاس کر لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اتنا میں پڑھ چکا تھا، اور یہاں پر اس دوران میرا پنڈت جو ابھی اسسٹنٹ کمشنر ہیں میرے ساتھ، وہ KS ایگزام دیے تھے، 5 لوگ میرے ساتھ ایگزام دیے تھے، اور بندہ نواز جو محکمہ تعلیمات یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ میرے ساتھی تھے، اور ایک مورتی بول کے وہ تھے، اور 2-3 لوگ میرے ساتھ، ہمارے ظہیرہ نظیم جو ARC میڈم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایگزام دیے تھے سیکنڈ ٹائم KS کا۔ تو اس وقت ہماری ECO جو ہیں ہمارے ساتھ ابھی نصرت محی الدین اور ہمارے سید نثار احمد وزیر جو ابھی ڈپٹی تحصیلدار ہیں RC آفس میں، یہ سارے لوگ ہم مل کر کے مسلم ہاسٹل میں ہم نے ایک وہاں پر روم لیا تھا، وہاں پر ہم اسٹڈی کرتے تھے۔ پھر میں یہاں جو چوک کی مسجد ہے یہاں سرا بازار کے جو جاتے ہیں لیفٹ میں، وہاں پر بھی میں نے اوپر ایک روم کرائے سے لیا تھا، وہاں پر بھی میں نے دن رات وہاں پر یعنی کہ SRTC کی یہ RTC کے جو بک تھے اس کو میں نے خرید کر پڑھا، اور منوج کوڑا جو ابھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی میری کافی مدد کی کوچنگ کلاسز میں۔ تو اس وقت مجھے 834 کچھ نمبرات ملے، اور 840 یا 45 پر وہ جا کر وہ جو لسٹ تھی کٹ آف وہاں رک گئی، تو بہت ہی قریب آ کر کے میں رک گیا اور وہاں مجھے موقع نہیں ملا۔ تو اس وقت ہمارے KPSC ممبر جناب محمد ریاض الدین صاحب جو جوائنٹ کمشنر کمرشل ٹیکسز تھے بیلگام سے جن کا تعلق ہے، تو وہ وہاں پر ممبر تھے، ان سے بھی میں نے میری ملاقات کی، اور سبھی لوگوں نے کوشش کی کہ کٹ آف کا جب معاملہ نیچے جب آ جاتا ہے تو میں جیسے ہی نمبر میرا تھا تو میں اس میں کامیابی مل سکے۔ تو اس میں استاد غلام رسول جو پروفیسر ہیں BG وومنس کالج میں، وہ بھی مجھے اتنی اچھی طریقے سے مجھے کوچنگ دی، تربیت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر خیر میری ایج تو ختم ہو گئی، پریلمس KPSC کا پاس کر لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میں بالکل ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں پورا پیپر میں انشاءاللہ آج بھی وہ KS کا میں پریلمس پاس کر لے سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر میں دیکھا کہ یہاں پر مجھے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو پھر سے جو میرا سیاسی جو رفتار تھی میری جو رک گئی تھی، پھر سے میں نے تیزی سے اس سیاست میں میں نے آ کر میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میں سیاست میں رہ کر عوام کی خدمات کروں۔ تو اس وقت پھر ڈاکٹر قمر اسلام صاحب 2004 میں وزیر بنے، اور اس کے بعد جب وہ 75,000-76,000 جب ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے، تو میں پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور اپنے ساتھ رکھا، اور اس وقت سے ہی میں نے تمام تر جو محکمہ جات کے کامیں تھے اور عوام کے کام تھے، آفیشلس کام تھے، اس کو انجام دینا شروع کیا۔ تو انہوں نے میرے ان تمام صلاحیتوں کو دیکھا ڈاکٹر قمر اسلام صاحب نے،
देख कर मुझे इंकरेज जो पहले की तरह इंकरेज करते थे, तेज़ी से मुझे इंकरेज करते चले गए और फिर मुझे टिकट दिया। और जब शिकस्त मेरे सामने आई कारपोरेशन की, तो उन्होंने भी उस वक्त मेरा साथ दिया और मेरे जो मायूसी थी मुझ में, उस मायूसी को उन्होंने दूर किया। और फिर उसके बाद जब फिर सेकंड टाइम जो कारपोरेशन इलेक्शन आया 2008 के बाद या 7 के बाद जो भी, तो उस वक्त मैं ही ब्लॉक प्रेसिडेंट था। तो वहाँ पर भी फिर टिकट के लिए काफ़ी गहमा गहमी हुई और मुझे खामोश इस्लाम साहब चाहते थे कि हल्का नंबर 13 से वो मुझे खड़ा करें। तो वहाँ पे बहुत सारे मैंने शुरू से ही कामों को अंजाम दिए थे, तरक्याती कामों के, लोगों के मसले मसाइल हल किए थे। तो वहाँ पर मुझे इलेक्शन खड़ा करने के लिए कहा। वहाँ पर बहुत सारी सियासी पेचीदगियाँ आई और इस तरीके से काफ़ी टेंशन वाला माहौल था टिकट को लेकर के। तो वहाँ पर मुझे टिकट के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी, वो कि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी और खामोश इस्लाम साहब ने आखिर में मुझे फजर का वक्त था, 4:45 हो रहे थे, अपने मकान पर मुझे बुलाकर नसीहत की कि आप इलेक्शन मत ठहरिए, कांग्रेस पार्टी हाईकमान और तमाम लीडरान आपको हल्के नंबर 13 या 14 जो आपका पुराना हल्का है उसमें टिकट देने के लिए रजामंद हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इलेक्शन में खड़े रहें, क्योंकि आपको और भी दूसरे काम करने हैं। तो उन्होंने मुझे नसीहत की कि आप इलेक्शन में खड़े मत होइए, इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको एक अच्छा पोस्ट देंगे। तो वो उसको लेकर खामोश इस्लाम साहब डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब के पास वहाँ गए। उस वक्त डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो आप मिनिस्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, और इकबाल अहमद सड़गी साहब जो MLC हैं, इनकी मौजूदगी में खामोश इस्लाम साहब ने बात की कि ये इलेक्शन नहीं खड़े रहेंगे और जब हुकूमत आएगी तो इन्हें एक अच्छा सा ओहदा दिया जाए। तो सारे लोग वहाँ उस वक्त कमिटमेंट किए थे पार्टी की तरफ से। तो उसके बाद जैसे ही किसी ने नहीं सोचा था कि 2013 में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएगी, तो ये मेरी खुशकिस्मती समझे कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई। और जैसे इक़्तिदार में आई, डॉक्टर खामोश इस्लाम साहब को वज़ीर बनाया गया और कई एक इनकलाबी स्कीम और मिली स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो मुझे GDA के चेयरमैन के लिए उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। तो तभी पहले बार जब सभी लीडरान ने, खड़गे साहब ने, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, यूनानिमसली मुझे पार्टी का कैंडिडेट कहकर GDA चेयरमैन के लिए मेरे नाम के ऐलान के लिए रजामंदी का इज़हार किया और पहली बार मैं GDA का चेयरमैन बना। तो फरवरी 28 को मेरा ऑर्डर आया 2015 में। तो यकीन मानिए खुशी की इंतहा नहीं थी, हर पूरे गुलबर्गे में एक खुशी का माहौल था। सभी लोगों में एक तरह की खुशी उजागर हुई कि GDA का चेयरमैन बनाए गए हैं, अभी बहुत सारे कामें होंगे। तो लोगों में आम ये तासुर पाया जाता है कि उनमें सोच पाई जाती है कि GDA, उस वक्त GDA था गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पर सिर्फ प्लाट देते हैं और लेते हैं। तो यही उसका मकसद था। किसी को ज़्यादा यहाँ पर मालूमात नहीं थी कि उसके जो फंक्शंस हैं वहाँ क्या काम होता है और उसके इख्तियार में क्या है, उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसके पावर क्या है। तो जब मैं जायज़ा हासिल किया तो तमाम स्कीम्स को मैंने रिव्यू किया और वहाँ पर इतने अहम स्कीमात हैं, जैसे CDP यानी कम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्लान है, यानी हम जो रोड बनाते हैं वो GDA से ही वहाँ मंजूरी लेनी पड़ती है, और जितने भी बिल्डिंग्स शहर में बनते हैं वहाँ से ओपिनियन लेनी पड़ती है GDA से, और जिन्हें जब मामला आता है तो वहाँ से उसकी ओपिनियन लेनी पड़ती है।
اور جو ہاؤس لیس جو لوگ ہیں جو گھر نہیں ہیں ان کے پاس، انہیں گھر دینے کی جو ہے نا سہولیات ہیں، اور اس سے بڑھ کر شہر کو کس طریقے سے خوبصورت بنایا جائے، تو وہ بھی بہت کام تھے. تو میں نے اس وقت کئی ایک ریزولوشنس کی، کئی ایک اسکیمات کا اعلان کیا، اور دیکھتے دیکھتے 18 مہینے مکمل ہو گئے اور اس کی میعاد ختم ہو گئی، اور مجھے وہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ تمام ریزولوشنس کو امپلیمنٹ کر سکوں. میں ایک سوال اور ایک لینا یہاں چاہوں گا، جیسے کہ بہت سارے چیئرمین شپس ہے، جیسے کہ NEKTI چیئرمین کے ہیں، اور بہت سارے دیگر چیئرمین جیسے کہ ٹورزم کے تعلق سے ہیں، تو آپ KUDA میں ہی کیوں انٹرسٹ بتایا، اور اس کا دینے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ نہیں، یہ میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں KUDA چیئرمین بنوں. یہ قائد محترم ڈاکٹر الحاج قمر اسلام صاحب کی خواہش تھی کہ وہاں پر وہ کام کریں اور اچھا سمجھ سکیں، اور وہاں پر ایڈمنسٹریشن میں بھی انہیں وزیر تھے، وہ کافی انہیں مدد ملے گی سٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس وقت میں نے کھرگے صاحب، قمر اسلام صاحب سے مل کر آؤٹر رنگ روڈ کا پروپوزل بنایا ہے، ایگزسٹنگ روڈ کے لیے کچھ نئے پروپوزلس ریڈی کیے، اور سب سے بڑا چیلنج پہلی بار میرے سامنے آیا اٹل بہاری واجپئی کا. وہاں پر 1600 بینیفیشریز کو پلاٹس دینے تھے، اور اپلیکیشن ہمارے پاس تھے 13,000 سے 14,000. تو یہ بڑا چیلنج میرے سامنے تھا کہ میں 1600 جو بینیفیشریز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ان کو کیسا کلیئر کروں. تو بہت سارے سوالات آئے، اور 4 سال سے کسی نے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا. سو بھی جو ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر تھے اور ایک کوئی چیئرمین تھے، انہوں نے اس پر دھیان نہیں دی، اور سبھی نے کہا کہ یہ بہت معاملہ پیچیدہ ہے، اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے جائیں گے تو 1600 بینیفیشریز کو پلاٹ ملیں گے اور 13,000 لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. تو سبھی نے اس کو ٹالا، اور کسی نے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کے لیے چیلنجنگ ٹاسک تھا. تو میں نے اس وقت تمام ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے اور SP تھے، ہمارے ریجنل کمشنر آدتیہ املن وشواس جی تھے، تو سبھی لوگ مجھے کافی گائیڈ کرتے تھے. تو ان سے سب سے مشورت کی اور کہا کہ میں لاٹری کے ذریعے اس کو الاٹ کرنا چاہتا ہوں. تو سبھی لوگوں نے بہت ہی میری ہمت افزائی کی، اور بہت ہی میرے اس مشورے کو، میرے اس ڈیسیشن کو سراہا. اور پہلی بار آپ نے دیکھا کہ گلبرگے میں لاٹری کے ذریعے پلاٹ کیسے کی جاتی ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا. تو میں نے GDA میں آنے کے بعد یونیورسٹی ہال، جو یونیورسٹی میں ڈاکٹر BR امبیڈکر ہال ہوتا ہے، وہاں پر 3 دن مسلسل میں نے اس آکشن کے جو پروسیس تھا اس کو مکمل کیا، اور خود جو اپلیکینٹ تھے، جو بینیفیشریز تھے، ان کے ذریعے میں نے اس لاٹری کی چٹھی کو اٹھایا، اور آفیسرز کو کے ذریعے، پورے بینیفیشریز کے ذریعے وہ چٹھی اٹھا کر ان تمام مسئلے کو حل کیا. تو یہاں پر چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. بریک کے بعد دیکھتے رہیے ATV. MA جبار سویٹ مارٹ رمضان اسپیشل. سحر اور افطار میں مٹن مسالہ، چکن مسالہ، دم کا مٹن، حیدرآبادی مٹن بریانی، حیدرآبادی دم مٹن بریانی، حیدرآبادی دم چکن بریانی، کھچڑی دال، چپاتی، جوار کی روٹی، آلو سموسہ، خیمہ سموسہ، چکن سموسہ، فش سموسہ، کھوا سموسہ، ایگ سموسہ، مٹن ہریس، چکن ہریس، کدو کی کھیر، خوبانی کا میٹھا، آم کا میٹھا، انجیر کا میٹھا، چکن لیگ پیس، ٹماٹو لیگ پیس، چکن 65، فش 65. پراپریٹر MA جبار. ایڈریس مسلم چوک گلبرگہ. سیل نمبر 9632361414. MA جبار سویٹ مارٹ رمضان اسپیشل. Viewers, welcome back to SK Show, ATV Gulbarga. You are watching SK Show. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر اظہر چوبل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو پریویس
KOD ڈیولپمنٹس اور آپ کے آنے والے فالو اپ جو فیوچر ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ڈریم پروجیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے آپ سٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کس طرح سے سٹی کے اندر کیا کیا اور بدلاؤ لانا چاہیں گے, اور کس طرح سے ہماری سٹی میں جس طرح سے جو روڈ ورکس ہیں یا جو ہے میونسپلٹی ورکس ہیں یا ڈرینیج کا مسئلے ہیں یا کس طرح سے پارکنگ لونس کا ہے اور کس طرح سے پلاٹ کا جس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں آج کے دن بہ دن تکلیفیں لوگوں کے لیے, اس کے تعلق سے آپ سٹی کو کس انداز میں دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ آپ دوبارہ نامینیٹڈ ہوئے ایز اے KOD چیئرمین شپ میں. تو ایک ڈریم پروجیکٹ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کے اندر جب آپ کے اندر جو صلاحیت ہے جو دوبارہ اس طرح کے, تو کس طرح سے ایک لیول تک ہمارے سٹی کو لانا چاہیں گے, کیونکہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹائم جو ایک موقع ملا تو ایک گلبرگہ کس طرح ہمارے یہاں پر دکھیں گا ہمارے. دیکھیے سیکنڈ ٹائم جب مجھے نامزد کیا گیا تو میں بے حد ممنون و مشکور ہوں ہمارے وزیر اعلیٰ شریمان سدرامیا جی کا, اور بالخصوص ڈاکٹر الحاج خمس اسلام صاحب کا اور ڈاکٹر ملکاجن کھرگے جی کا, کہ مجھے دوسری میعاد کے لیے انہوں نے موقع دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کے جو پینڈنگ اسکیمز ہیں اس کو آپ جلد سے جلد امپلیمنٹ کیجئے. تو میرے سامنے 2 بڑے چیلنجز ہیں سیکنڈ میعاد کے لیے. ایک 50-50 اسکیم جو میں بہت تیزی سے چاہ رہا تھا کہ ہائیوے کے پاس ایک وہ اسکیم یہاں پر آئے اور یہاں پر جو ہاؤس لیس ہیں ہمارے جو غریب غربا یہاں رہتے ہیں ان کو وہ پلاٹ ملے. اور دوسرا ہمارے پاس ایسی کوئی لینڈ اویلیبل نہیں تھی کہ جس کے ذریعے ہم اور پلاٹس ڈال کر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ہم نے 90 ایکڑ کا میں پریویس میں اس کو امپلیمنٹ کیا تھا, تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد اس دونوں اسکیمز کو جو میرا ٹرم ہے ابھی جو میرا وقت باقی ہے اس کے اندر میں اس کام کو انجام دوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پریویس میں سٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سائنٹیفک سرکلز ہے, گارڈن ہے, میں 100 گارڈن لے چکا ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گارڈن میں واکنگ ٹریک اور بہت سارے ڈیولپمنٹ رینوویشن اور جہاں کمپاؤنڈ وال نہیں ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے. میری پرائرٹی ہے کہ شہر میں گارڈن جو غیر آباد ہے وہاں پر جھاڑیں اگے ہوئے ہیں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, تو میں کارپوریشن سے مل کر وہ گارڈنز کو ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ خواہش تھی کہ ڈیویڈرز جہاں ہیں جو میڈینز جو بنائے گئے ہیں ڈیویڈرز ہیں اس میں بھی ایک اچھا بیوٹیفیکیشن گرینری لایا جائے جیسے دوسرے سٹیوں میں ہے, جو ادر سٹیز ہیں اس میں وہ یہاں پر کانسیپٹ آئے اور لوگوں میں ایک اچھا ماحول یہاں پیدا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ جب ہم گلبرگہ میں انٹر ہوتے ہیں اور جب بارڈر میں جب آتے ہیں تو ایسے کوئی سائن بورڈس نہیں ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے. تو ہر کوئی وہیکل آتی تھی تو اتر کر پوچھتے تھے کہ ہمیں شن بسپا اپا جانا ہے, یا درگاہ کے راستے جانا ہے, جوہری روڈ جانا ہے, افضل پور روڈ جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, رنگ روڈ کہاں نکلتی ہے. تو میں نے اس وقت سائن بورڈس بنوائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ روٹ جو ڈائریکشن لگے ہوئے ہیں وہ اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا اور ہر جگہ وہ بورڈ ڈالے گئے. اور ہماری جو LPA لوکل پلاننگ جو ایریا تھا ہمارا بہت کم تھا, میں نے جو 32 ولیج تھے پھر 11 ولیجز کو میں نے ایڈ کیا. ٹوٹل آج 43 ولیج جس کی لمٹ ہے GD کی وہ اس میں آ گئی ہے. وہ بہت بڑا GD کے لیے کارگر ثابت ہوا ہے. سر ریسنٹلی آپ نے ایک 15 پوائنٹ پروگرام میٹنگ بلائی اور یہ 15 پوائنٹ کا مقصد کیا تھا اور اس کی کیا کیا چیزیں ہیں, اور اصل میں یہ 15 پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا کھل کے بتائیں. یہ 15 پوائنٹ پروگرام جو اسکیم ہے یہ اس کے تحت مجھے ڈاکٹر خمس اسلام صاحب جب وہ وزیر تھے مائنارٹی ویلفیئر کے کہ وہ وہاں پر یہاں گلبرگے سے ایک اچھا ریپرزینٹیو ہونا چاہیے یہ کہہ کر مجھے نامنیٹ کیا تھا. اور یہ جو کمیٹی ہے بہت پاورفل کمیٹی ہے. چیف سیکریٹری جو کرناٹک کے ہوتے ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, تمام پرنسپل سیکریٹری جو تمام ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں. تو مجھے الحمدللہ وہاں پر بھی موقع ملا اور وہاں پر بھی میں نے وقتاً فوقتاً
اس میں بہت ساری اسکیمز ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ سے جو مائنرٹیز کو جو سہولتیں ملنی ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں مل کر کے ان اسکیمات کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ ریویو کمیٹی ہوتی ہے کہ کس حد تک جو اسکیمز ہیں مائنرٹی کو لے کر کے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور کتنا ٹارگیٹ اچیو ہو رہا ہے، اور کہاں لیپسز ہیں، اور کون سا ڈپارٹمنٹ اس میں خاطر خواہ کوآپریشن نہیں دے رہا ہے. تو یہ ساری اسکیمز ہیں، اس میں ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، اور کئی سارے ڈیولپمنٹ ہیں، اسکولز کے ہیں. وہاں پر جہاں مائنرٹیز جو دور ہیں ان اسکیمات سے وہ مستفید ہو سکیں. یہ اسکیمز اس کے ذریعے لوگوں تک وہ اسکیم کو، وہ مائنرٹیز کو اس کا فائدہ پہنچے. تو اس طریقے سے یہاں پر ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ لیول یہ کمیٹیز ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ کے وہ چیئرمین ہوتے ہیں. تو ہمیں لاسٹ میٹنگ میں جب مکھرجی جب چیف سیکرٹری تھے جو ریٹائرڈ ہو گئے، انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دورہ کریں، اور جہاں بھی ڈسٹرکٹ کمیٹی جو ڈی سی کے چیئرمین شپ میں میٹنگ ہوتی ہے آپ ضرور اس میں شرکت کر وہاں ریویو کیجیے، اور وہاں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کمیٹی میں ہم ریز کریں. تو پچھلے جب ہم میٹنگ میں ریویو کیا تو وہاں دیکھا کہ مائنرٹیز کے جو اسکیمز تھے وہاں پر لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں تھا، شعور نہیں تھا. مائنرٹیز انسٹیٹیوشن کو لیجیے، اسکیمز کے بارے میں لیجیے، جتنی اپلیکیشن وہاں آنے تھے، گرانٹ بہت تھا، وہ اداروں تک نہیں پہنچ رہے تھے. تو ڈپٹی کمشنر سے میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ ایک مائنرٹی انسٹیٹیوشن کے NGOs کے تمام ذمہ داروں کو ایک میٹنگ فکس کیجیے، اور وہاں پر تمام لوگوں کو وہ اسکیمز کیا کیا ہیں اس کے تعلق سے بریف کیجیے. تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ میں زیادہ مصروف رہتا ہوں، آپ زیادہ اس میں جانکاری رکھتے ہیں، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اور DO مائنرٹی جو محبوب پاشا ہیں ان کو مل کر کے آپ وہاں اپنے اس میں GDA میں ایک میٹنگ بلائیے، اور وہاں پر بریف کیجیے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں اور کیوں وہ آگے نہیں آ رہے ہیں. اب وہاں پر مجھے تمام تفصیلات کا جائزہ لے کر مجھے ایک رپورٹ پیش کیجیے، اور وہاں پر جو خامیاں ہیں ہم ضرور نیکسٹ میٹنگ میں دور کریں گے. تو اسی کے سلسلے میں نے ایک بیداری مہم، ایک اویئرنیس پروگرام وہاں پر ایک میٹنگ رکھی تھی، اور اس میں کافی سارے جہاں مشورے آئے، اور کئی لوگوں کی جو غلط فہمیاں تھیں کہ یہ اسکیم کے پیچھے بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں اور جلدی نہیں ملتی، اور کسے ملنی چاہیے کسی نہیں ملنی چاہیے، ساری چیزیں تھیں. لوگوں کے دلوں میں کئی سارے سوالات تھے، ہم نے وہاں دور کیا، اور میں نے وہاں پر یہ مناسب سمجھا کہ وہاں پر جو کنڑا میں انگلش میں جو ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، جو اسکیم کے تعلق سے جو معلومات ہوتے ہیں اس کو اردو میں بھی شائع کیا جائے. تو میں نے آگے ان کو یہ ڈائریکشن بھی دیا کہ فوراً جلد سے جلد اس کو تمام کنڑا اور انگلش کے جو ڈاکومنٹ ہیں، جو سرکولرس ہیں، اس کو جو ہے نا فوراً اردو میں ٹرانسلیٹ کرا جائے. یہ تمام اداروں کو اس کو واقف کیا جائے، اور جگہ جگہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو، پبلسٹی ہو. سر یہ GDA کے KODA کی آپ جو 50% کے کیا آپ کے انڈر میں آتا ہے اس کو میٹنگ لینے کا وغیرہ ساری چیزیں؟ نہیں، یہ GDA کی ذمہ داری الگ ہے. جی، یہ میں نے بحیثیت پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام کی حیثیت سے میں نے یہ میٹنگ طلب کی تھی. GDA کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سپریٹ ریویو کمیٹی ہے. یہ جو ہے نا چیف سیکرٹریز کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ چیئرمین ہوتے ہیں. سر ہمارے جیسا کہ ویورس دیکھ رہے ہیں آپ کو، بہت کافی یوتھ بھی آپ کے فینس ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس کو ہمارے یوتھ کو، اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیخ تنویر ہمارے گلبرگہ سے IAS آفیسر بن چکے ہیں 25th رینک لا کر، تو آپ ان کے لیے کیا میسیج اور ہمارے یوتھ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ شیخ تنویر صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی اسٹرگل کر آج اس مقام پر پہنچا ہے، اور پورے ڈسٹرکٹ میں حیدرآباد کرناٹک میں ایک اچھا پیغام انہوں نے روانہ کیا ہے، اور ہر جگہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے.
اور ہر لوگ انہیں بڑی ہی مسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ وہ ایک اچھا جو اس میں 25 رینک ہے ان کا ایک اچھا انہیں عہدہ ملے تاکہ عوام کی اور خاص کر ہمارے جو ملی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی وہ کوشش کریں. تو ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے ایس کے شو اور ATV گلبرگہ. سو میں ڈاکٹر اصغر چغل صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس شو کو کامیاب بنانے کے لیے اور بہترین انداز میں کافی اچھا میسیج دیا ہے. اور ویورز دیکھتے رہیے ہمارا شو. پھر میں جلد آؤں گا اس کے شو لے کر پھر نئے مہمان کے ساتھ. جسٹ کیپ آن واچنگ اس کے شو آن ATV گلبرگہ. ریممبر دا چینل نیم 886.